لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے ادنا ہے کوئی اعلیٰ عرشی ہے یا فرشی ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے اور سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے قابل صد احترام معزز عزیزان میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے دیا اور آج ختم قرآن کے موقع پر آپ حضرات یہاں جمع ہیں میں خصوصی طور پر اپنے بھائی اشفاق صاحب مولانا عابد مولانا اخلاق صاحب اور اپنے بھائی توصیف صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ حضرات سے میں ہم کلام ہو جاؤں مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جم کر بیٹھیں گے اور جو باتیں میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں انہیں آپ محبت کے ساتھ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ پاک جو میں کہوں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے موقع ہے ختم قرآن کا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور میں کہا کرتا ہوں
کہ قرآن دو ہے، قرآن دو ہیں۔ آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوگی، لیکن آج میں دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ قرآن دو ہیں۔ ایک قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک وہ قرآن تھا جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ قرآن دو ہیں، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا۔ قرآن یہ بھی اعلیٰ، قرآن وہ بھی اعلیٰ، قرآن یہ بھی بالا، قرآن وہ بھی بالا۔ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ قرآن یہ بھی اعلیٰ، قرآن وہ بھی اعلیٰ، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ قرآن ریل کی گود میں سجتا ہے، وہ قرآن صدیق اکبر کی گود میں سجتا ہے۔ قرآن یہ بھی اعلیٰ، قرآن وہ بھی اعلیٰ، قرآن یہ بھی عظمت والا، قرآن وہ بھی عظمت والا۔ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن ریل میں سجتا ہے، وہ قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سجتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں چہرہ انور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میرے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ، آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی ان کی چاہت پوری کی کہ 3 دن تک گود میں سلایا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، اور چہرے انور کو دیکھتے دیکھتے دل میں خیال آتا ہے، پروردگار عالم سب کچھ تو میں نے اس چہرے پہ لٹا دیا، سب کچھ تو میں نے دکانیں بھی ختم کر دی، ریشم کا کاروبار بھی ختم کر دیا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی نایاب موتی آپ کی گود میں تو ڈال دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا کہ یہ قرآن کی صورت میں، یہ چلتا ہوا قرآن، یہ عظمتوں والا قرآن، یہ قرآن الفاظ ہیں، وہ قرآن تفسیر ہے، وہ قرآن معنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ اس قرآن میں تو سورتیں ہیں، سورتیں ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، پھر دوسری سورت سورہ بقرہ ہے، تیسری سورت سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے۔ یا اللہ اس قرآن میں تو سورتیں ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس قرآن کی طرف دیکھ وہاں بھی سورتیں ہیں۔ اس قرآن میں سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر رد یہودیت ہے، یہودیت پر رد ہوتا ہے۔ اس قرآن میں دیکھو، اس قرآن کی بھی سورتیں ہیں، عبداللہ بن سلام جیسی سورت میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دے دی۔ اب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد یہودیت، یا اللہ اس میں